السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دس از یور جنرل سائنس بک۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے مسلم اور پاکستانی سائنسدانوں کی خدمات کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اس میں ہم نے جو سب سے پہلے پڑھنا ہے جابر بن حیان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اس پورے ٹاپک میں یہ لانگ کویسچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور شارٹ میں اس میں 2 شارٹ بنتے ہیں۔ ایک علم کیمیا کا بانی کسے کہتے ہیں اور اس کے سے مراد یعنی جابر بن حیان کے اہم کارنامے آپ نے بیان کرنے ہیں۔ تو جابر بن حیان، اس سوال کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ہے جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ جابر بن حیان نے کچھ دھاتوں کو پگھلا کر صاف کرنے، یعنی کچھ دھاتیں یعنی دھاتیں اپنی خالص حالت میں نہیں ہوتی، ان کے ساتھ امپیورٹی شامل ہوتی ہے، تو امپیورٹی کو دور کرنے، فولاد تیار کرنے، چمڑا بنانے، پھر کپڑا رنگنے اور لوہے کو زنگ سے بچانے کے طریقے معلوم کیے۔ اس کے علاوہ سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ پہلی دفعہ جابر بن حیان نے ہی تیار کیا۔ یہ تینوں ایسڈ ہیں اور تینوں جو ہے انڈسٹریل پیمانے پہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار جو ہے وہ زیادہ تر سلفیورک ایسڈ پر ہوتا ہے۔ تو جابر بن حیان ان کے علاوہ کئی مرکبات کے موجد تھے، یعنی صرف یہ 3 مرکبات ہی اس نے دریافت نہیں کیے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی مرکبات جو ہیں وہ دریافت کیے۔ اس کے علاوہ وارنش بنانے کے طریقوں سے بھی وہ واقف تھے۔ جابر بن حیان پہلے کیمیا دان تھے جن کی کوئی باقاعدہ ایک کیمیائی تجربہ گاہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ کسی کشید کے عمل یعنی فریکشنل ڈسٹیلیشن کے عمل کے بارے میں بھی وہ جانتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پر سیکنڈ پیراگراف پہ آپ کا ایک اور سوال شروع ہوتا ہے، جابر بن حیان کی مشہور تصانیف یعنی مشہور کتابیں کون کون سی ہیں؟ تو اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ جابر بن حیان نے کیمیا گری اور اس سے ملتے جلتے موضوعات پر عربی میں بہت سی کتابیں لکھی، یعنی اس کی اپنی ایک تجربہ گاہ تھی، اس میں وہ جو تجربہ کرتے اس تجربے کو تحریر کی صورت میں لاتے، اس طرح وہ انہوں نے کتابیں لکھی۔ تو ان کی کتابیں عربی میں لکھی گئی تھیں، ان کی مشہور کتابوں کے نام کتاب الکتاب اور الخاص ان کی مشہور کتابیں ہیں، یعنی ایک کتاب کا نام ان کا الکتاب ہے اور دوسری کتاب کا نام الخاص ہے، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ الکیمیا کا بھی لاطینی ترجمہ ایک انگریز رابرٹ آف چیسٹر نے 1114 عیسوی میں کیا۔ تو ان کی ایک اور مشہور کتاب، اس کا نام کیا ہے الکیمیا، جس کا ترجمہ لاطینی ترجمہ ایک انگریز نے کیا۔ پھر اس کے علاوہ 1892 میں مسٹر اہمس نے جابر کی 9 کتابوں کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا۔ تو یہاں تک تو اس میں 2 شارٹ کویسچن آپ کے بنتے ہیں، ایک علم کیمیا کا بانی کسے کہا جاتا ہے، جابر بن حیان کے اہم کارنامے بیان کریں، دوسرا آپ کا جابر بن حیان کی مشہور تصانیف کون کون سی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ تھرسڈے کو آئیں گے تو پچھلے ویک جتنا بھی آپ نے یاد کیا ہوا ہے نا سبق، یعنی یہ والا نہیں، جابر بن حیان کا نہیں، جو پچھلا آپ کا لیسن ہوگا نا یہ اسلام میں تصور، سائنس کا تصور تک، تو یہ آپ نے یاد کر کے آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے آپ سے یہ کلاس میں سبق سننا ہے اور اپنی نیٹ کاپیوں پہ بھی آپ نے رائٹ کر کے لانا ہے، کاپیاں ساتھ لانی ہیں تاکہ آپ کی کاپیاں جو ہے نا وہ چیک ہو جائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ تعالی کل۔ اوکے، اللہ حافظ۔